اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلیہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید و فرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 83 میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے۔ اس میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ اے لوگوں، تمہارے اوپر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے والے لوگوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ روزے صرف ہمارے اوپر ہی فرض نہیں ہے، مسلمانوں کے اوپر، مومنوں کے اوپر ہی فرض نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے والی امتوں کے اوپر بھی روزے فرض تھے اور وہ بھی روزے رکھتے تھے، البتہ روزوں کی شکلیں الگ الگ تھیں۔ موسم کے اعتبار سے، اپنے کام دھندے کے اعتبار سے، علاقے اور ایریے کے اعتبار سے وہ خود اپنے حساب سے معین کرتے تھے، لیکن اللہ نے جو مومنین کے اوپر روزے فرض کیے ہیں وہ صرف ماہ رمضان ہی میں فرض کیے ہیں۔ ماہ رمضان ہی میں روزے رکھنا ضروری ہے، چاند سے لے کر چاند تک۔ جیسے ہی ماہ مبارک رمضان کا چاند نظر آیا، روزے رکھنا شروع، اور اس کے بعد میں جیسے ہی ماہ شوال کا چاند نظر آیا، روزے رکھنا ختم کر دیتے ہیں، چاہے یہ روزے 29 دن کے ہوں یا چاہے 30 دن کے ہوں۔ اب روزے کا مطلب کیا ہے، روزے کے معنی کیا ہے؟ پہلے تو یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ روزے کے معنی کیا ہے، روزے کا مفہوم کیا ہے، تاکہ اس کے بعد تو پھر روزہ شرائط کے ساتھ میں رکھا جا سکتا ہے نا۔ اس سے پہلے جب کہ روزے کے معنی اور مفہوم ہی انسان نہ سمجھ سکے تو پھر روزے کا مطلب کیا ہے؟ تو میں روزے کے لغوی معنی بتا دوں کہ لغت میں روزے کے معنی کسی چیز سے پرہیز کرنا، کسی بھی چیز سے رک جانا، اپنی مرضی سے نہیں ہے، اللہ کے حکم کے مطابق کسی بھی چیز سے، جس چیز سے بھی اللہ کہے اس سے رک جانا، امساک کر لینا، اس کا نام روزہ ہے۔ یہ لغت میں معنی ہے۔ اب اصطلاح شرع میں، یعنی اصطلاح بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو شرعی اصطلاح، ایک عوامی اصطلاح۔ لوگ جو روزے کا مطلب سمجھتے ہیں ایک تو وہ روزے کی اصطلاح ہے، اور ایک شرع یعنی رسول اور ائمہ معصومین نے جو روزے کا مطلب بتایا ہے اس کے حساب سے روزہ رکھنا، یہ اصطلاح شرع کہلاتا ہے۔ تو اصطلاح شرع میں یہ ہے کہ طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک، غروب شرعی تک، یعنی جو شرعی غروب ہوتا ہے، دن ڈوبتا ہے، تو اس میں شرع کا لحاظ رکھا جائے گا، لیکن عوام اور عام طریقے سے لوگ سورج ڈوبنے سے کیا مراد لیتے ہیں وہ نہیں شرع میں۔ اسی لیے ہم اذان مغرب کے ختم ہونے تک یا ذرا بعد تک روزہ نہیں افطارتے ہیں، تاکہ یقین ہو جائے کہ ہمارا روزہ مکمل ہو گیا ہے، اور اذان صبح سے ذرا دیر پہلے ہم کھانا پینا ترک کر دیتے ہیں تاکہ یقین ہو جائے کہ ہمارا روزہ صحیح وقت سے شروع ہوا ہے۔ تو یہ تو معنی ہوئے روزے کے لغوی اور اصطلاحی۔ اب یہ کہ روزے، میں نے عرض کیا کہ ہر امت میں اور ہر دور میں روزے رہے ہیں، تو اس سے پہلے والے جتنے بھی دین تھے اس میں بھی روزے، اور آج کل بھی جتنے دین ہیں اس میں بھی روزے ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ فرق ابھی بعد میں بتاؤں گا، لیکن پہلے یہ سمجھ فرما لیں کہ روزہ اہل کتاب کے،
روزہ اہل کتاب پر واجب تھا، اور یہ آیت بھی اسی مطلب کی طرف اشارہ کر رہی ہے جو میں نے عرض کیا کہ کتبہ علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی تم سے پہلے والے لوگوں کے اوپر بھی روزے فرض تھے۔ تو ہم سے پہلے والے لوگ تو یہودی، عیسائی، مجوسی، اہل ہنود یہ سب تھے، یعنی جو ہمارے دور، جو ہمارا جو دور ہے اس دور سے پہلے، تو ان دونوں ان کے اوپر بھی روزے فرض تھے۔ اسی وجہ سے توریت میں لکھا ہے کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام توریت لینے کے لیے گئے پہاڑ کے اوپر، تو کہا جاتا ہے کہ جناب موسیٰ ہی سے توریت میں نقل کرتے ہیں کہ جب میں پتھر کی تختیاں لینے کے لیے پہاڑ پر گیا اور 40 رات اور 40 دن تک وہاں رہا، تو نہ تو میں نے کھانا کھایا اور نہ کچھ پیا، یعنی کھانا پینا ترک کر دیا 40 رات و دن تک۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں 1 مہینے کا روزہ ہے، مگر اس وقت جناب موسیٰ کے زمانے میں 40 رات و دن کا روزہ ہوتا تھا۔ یہ اللہ کا لطف و کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، اور اللہ کی عنایت ہے ہمارے اوپر کہ 30 دن کے روزے ہیں۔ تو یہ تو جناب موسیٰ کے دور کی بات ہوئی۔ اب جناب عیسیٰ کے دور کا واقعہ لے لی۔ جناب عیسیٰ کے زمانے میں انجیل کی بھی کئی شکلیں ہیں۔ انجیل متی میں ہے کہ جب جناب عیسیٰ، جن کو وہ عیسائی لوگ جناب عیسیٰ اور اللہ کی روح اور جناب مریم کو تینوں کو ملا کر کے ایک اپنا معبود، ایک اپنا پروردگار مانتے ہیں، جو شرک ہے ہمارے لیے، لیکن وہ لوگ ایسا مانتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب عیسیٰ روح کے ذریعے بیابان میں گئے، جنگل میں گئے، تاکہ ابلیس ان پر اپنا حربہ استعمال کر کے دیکھے، تو انہوں نے 40 دن اور رات تک روزہ رکھا، تاکہ وہ جو اپنے مقصد میں گئے تھے انجیل لینے کے لیے، وہ انجیل ان کو مل جائے۔ تو پتہ چلا کہ کوئی بھی عہدہ یا کوئی بھی معنویت ترقی، روحانیت ترقی، جسمانی ترقی اگر حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے زحمتیں، مشقتیں، پریشانیاں برداشت کرنا پڑیں گی۔ اس کے بنا انسان ترقی نہیں حاصل کر سکتا ہے۔ ایک انجیل لوقا میں بھی لکھا ہے، انجیل متی میں نے بات بتائی، ابھی انجیل لوقا میں ہے۔ اس میں لکھتے ہیں کیا سبب ہے کہ یحییٰ کے شاگرد زیادہ روزے رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اور ایسے ہی فریسیان کے شاگرد بھی ہیں، لیکن آپ کے شاگرد کھاتے پیتے ہیں، بلکہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ جس میں ان سے داماد چھین لیا جائے گا، اس وقت وہ روزہ رکھیں گے۔ تو اس بات کا مطلب بھی یہی ہے کہ لوگ اپنی مرضی سے روزہ نہیں رکھتے ہیں، بلکہ جب ان کے اوپر مصیبتیں پڑتی ہیں، دقتیں آتی ہیں، تو اس کے بعد میں روزہ رکھنا شروع کرتے ہیں۔ اللہ، رسول اور سب یاد آتے ہیں، سب رشتہ دار، سب نیکوکار یاد آتے ہیں، اور سب باتیں یاد آتی ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جب بھی اس کا حکم ہو جائے اس کی عبادت کرنا چاہیے۔ چنانچہ روزہ قدیم ترین جو اہل مصر تھے وہ بھی رکھا کرتے تھے، چنانچہ ہندوستان میں بھی روزہ رکھا جاتا ہے۔ اہل ہنود لوگ اپنے مذہبی عقائد کے مطابق اب بھی روزہ رکھتے ہیں، جس کو ورت کہتے ہیں، یعنی اس کا نام الگ ہے، لیکن ہم جس کو روزہ کہتے ہیں وہ اس کو ورت کہتے ہیں، اور وہ بھی ورت رکھتے ہیں، لیکن وہ ان کا طریقہ روزہ الگ ہے، اور ان کا ٹائم الگ ہے، ان کے دن الگ ہیں۔ بہرحال کہنے کا لب لباب یہ ہے کہ ہر امت میں، ہر مذہب میں روزہ رہا ہے اور روزہ رکھتے آئے ہیں، چاہے اس کی شکلیں الگ الگ رہی ہوں، لیکن روزے رکھتے رہے ہیں۔ اب یہ کہ جو بھی عبادت ہو
اب اس میں عبادت میں خلوص کا ہونا شرط ہے، للہیت کا ہونا شرط ہے، قربتاً اللہ کا ہونا شرط ہے۔ جب ہم قربتاً اللہ کسی عبادت کو انجام دیں گے تو انشاءاللہ وہ قبول ہوگی۔ تو تمام عبادات میں قربتاً اللہ ہے، تو بھلا روزے میں کیوں نہیں قربتاً اللہ کی نیت ہو؟ لہٰذا روزہ تمام عبادات سے بڑھ کر اس معاملے میں ہے کہ صرف اللہ کے لیے ہی روزہ رکھا جائے، کیونکہ روزہ ایسی چیز ہے کہ روزہ ہر کس و ناکس کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ انسان دوسروں کے سامنے نہ کھائے، چھپ کر کے جا کر کے کھا لے، کیا پتہ چلے گا؟ سب لوگ تو یہی سمجھیں گے کہ روزہ رکھا ہے۔ اس میں پتہ نہیں چلتا، لیکن نماز اگر انسان پڑھے گا تو پتہ چل جائے گا، اور نہیں پڑھے گا تب بھی پتہ چل جائے گا۔ دوسری عبادات میں خمس و خیرات، زکوٰۃ، جو کچھ بھی انسان کرتا ہے اس میں پتہ چل جاتا ہے، لیکن روزہ کا پتہ نہیں چلتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ خالصتاً اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے، اور اللہ نے کہا بھی ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دینے والا ہوں۔ تو جو چیز اللہ کے لیے رکھی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ اللہ جانتا ہے کس نے روزہ رکھا ہے میرا اور کس نے میرا روزہ نہیں رکھا ہے۔ جس نے میرا روزہ رکھا ہے وہ چھپے ہوئے بھی روزہ نہیں کھولے گا اور ظاہر میں بھی روزہ نہیں کھولے گا، دھوکے والا روزہ میرے ساتھ میں نہیں رکھے گا۔ تو دوسرے کام کی بھی جزا اللہ دے گا، لیکن چونکہ اللہ نے روزے کے لیے خاص طریقے سے کہا کہ اس کی جزا میں دینے والا، تو اس کا مقصد بھی کچھ ہوگا۔ لہٰذا جہاں ہمارے اصول اور عقائد ہیں، جہاں ہمارے فروع اور اعمال ہیں، اس کا فرق بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اصول کا اور عقائد کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ اصول میں ایمان کا مضبوط ہونا ضروری ہے، عقیدے کا مضبوط ہونا ضروری ہے، اس میں للہیت ہونا ضروری ہے، اور ظاہر عقائد تو کہ مین چیز ہو گئی، کہ جڑ ہو گئی، کہ اصل ہو گئی، اسی کے مقابلے میں فروع یعنی عبادات وغیرہ جتنی بھی عبادتیں ہیں یہ ان کو فروع کہا جاتا ہے۔ اور فروع تو ظاہر بظاہر دکھائی دیتی ہے، جڑیں دکھائی نہیں دیتی ہے۔ جو چیز دکھائی نہ دیتی ہے اس کے اوپر محنت کرنا زیادہ ضروری ہوتا ہے، اس کو سمجھنا زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ جو چیزیں دکھائی دیتی ہیں اس پہ تو دوسرے لوگ بھی ٹوک دیں گے کہ صاحب تمہاری نماز غلط ہے، یا تمہارا یہ خیرات اور خمس دینا یہ غلط ہے۔ تو یہ جو ہے عبادات سے تعلق رکھتا ہے، مگر اس میں خداوند عالم نے خاص اپنے لیے کہا کہ روزہ میرے لیے رکھو، میں اس کی جزا دوں گا، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ تو یہ روزہ دوسرے نمبر پر آتا ہے عبادات میں۔ پہلے نماز ہے، دوسرے نماز ہے، پہلے نماز ہے دوسرے روزہ ہے۔ تو روزے میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا ترک کرنا ضروری ہے، تو وہ 9 چیزیں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد میں مستحبات ہیں، پھر مکروہات ہیں جن سے بچنا ضروری ہے، مستحبات ہیں جن کا انجام دینا ضروری ہے۔ تو اس سے اور بھی سونے پہ سہاگا 4 چاند لگ جائیں گے روزے میں، کیا کہنا۔ لیکن 9 چیزیں ایسی ہیں، ان کا ذکر میں بعد میں کروں گا، لیکن ابھی تو فی الحال یہی ہے کہ جو میں نے عرض کیا کہ یہ اعمال جو ہے فروع دین سے تعلق رکھتے ہیں، اور فروع دین میں روزہ دوسرے نمبر کے اوپر ہے۔ تو اس روزے رکھنے کے کچھ آداب ہیں، شرائط ہیں، اور اس روزے میں جو روزے کو قبول کرانے کے ذرائع ہیں، سبب ہیں، اسباب ہیں، وہ کیا کیا ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس میں صدقات دینا، خیرات دینا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن مجید کو سمجھنا، اس کی تفسیر پڑھنا، اور پھر اپنے آپ کو متقی بنانے والے اعمال انجام دینا، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنا، یعنی وہ گناہ جو ہم انجام دے چکے ہیں کسی بھی طرح کے، ان سے ہم توبہ کر لیں، اور وہ اعمال جو ہم انجام نہیں دے سکے ہیں وہ اس سال ان دنوں میں انجام دے لیں۔ اور اللہ کی جو خاص کتاب جو اللہ کا کلام ہے، جو خود اللہ نے نازل کیا ہے، اور خود اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، جن میں ذرا سی بھی رد و بدل نہیں ہے، اس قرآن کی تلاوت کریں، اس قرآن کو پڑھیں،
اور اس کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجات طلب کریں، اور جو پھر انبیاء کرام اولیاء اعظام کی دعائیں قبول ہوئی ہیں اس کے اعتبار سے ان کا واسطہ دے کر کے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اعمال کے بہتر ہونے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ خود ہمارے اوپر اللہ رحم کرے گا، اللہ ہماری مغفرت کرے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں ہمیں یہ احساس بھی ہونا چاہیے، کیونکہ ماہ رمضان میں روزے ہیں، اور ماہ رمضان میں قرآن مجید بھی نازل ہوا ہے، اور قرآن مجید میں لیلۃ القدر بھی آتی ہے، جو 3 شبیں ہیں، ان لیلۃ القدر میں ہمیں زیادہ توجہ دینا چاہیے، اور جو سب سے بڑی لیلۃ القدر میں اس سے ذرا اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ تو ہمیں اپنے نفس کو پاک کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اپنے نفس کو گناہوں سے، آلودگیوں سے بچانے کی کوشش کرنا چاہیے، اور تمام نیک کام، انہی نیک کاموں میں ہمارے آباء و اجداد بھی، ہمارے مرحومین بھی ہیں جو اس دنیا سے گئے ہیں، جن کا احسان ہمارے اوپر بہت زیادہ ہے، تو وہ چلے گئے، ان کا اعمال کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، مگر ہم تو ان کے لیے اعمال انجام دے سکتے ہیں، ان کی طرف سے نیکیاں انجام دے سکتے ہیں، ان کے لیے روزے اگر قضا رہ گئے ہوں تو روزے ان دنوں میں تو نہیں، لیکن دوسرے دنوں میں روزے رکھیں، نمازیں ان کی قضا ہو گئی ہوں تو ان دنوں میں پڑھیں، زیادہ ثواب ہیں، اور قرآن مجید پڑھ کر کے ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے، اور اسی طرح دوسرے خیرات اور خمس وغیرہ جو نہیں نکالا ہے تو ان کے اوپر پابند رہا جائے، اور اس کو نکالا جائے، اور آئندہ کے لیے توبہ کریں کہ پروردگار ایسی غلطی اور ایسی بھول اور ایسی سہو ہم سے نہ ہونے جائے، شیطان رجیم کے شر سے ہم کو سال آئندہ تک بچائے رکھ، اور ہم کو سال آئندہ بہترین اعمال انجام دینے کی، بہترین طریقے سے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ بس آج اتنا ہی، انشاءاللہ پھر اگر زندگی رہی تو آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ وما توفیقی الا باللہ وتوکلت علی اللہ۔